کو ہم نے پڑھا ہے مرکب اشاری، اور ابھی تک انشاءاللہ آپ کو اس کا نام ہی پتہ ہے۔ ہم اگین ویڈیو کو لمبی نہیں کریں گے، آپ کی آسانی کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو 2 پارٹس میں بنائیں گے۔ آج کے پارٹس میں ہم صرف اس کی انٹروڈکشن باتیں کریں گے، اور ایک ٹیبل ہے اشاروں کا جو آپ کو یاد کروانا ہے، ٹریفک والے اشارے نہیں، انشاءاللہ گرامر والے اشارے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، بہت سمپل ٹاپک ہے انشاءاللہ۔ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ ہر زبان میں نا آپ کسی بھی، پہلے تھیوری سنیں انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے ہر زبان میں کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نا ہمارے پاس کچھ الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے اردو میں کہتا ہوں یہ، ٹھیک ہے نا، یہ قریب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ کتاب، یہ پین، تو جب میں یہ کہتا ہوں تو اٹس بیسکلی اشارہ نا، جیسے انگلی سے بھی آپ لڑیں یہ چیز تو اشارہ ہو رہا ہے۔ یا دور کے لیے میں کہتا ہوں وہ، تو دور کے لیے ہم بعید عربی میں بولتے ہیں، بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، بعیدن۔ اچھا، تو اردو میں یہ یا وہ، اس طرح انگلش میں آپ کہتے ہیں دس، ٹھیک ہے نا، قریب کے لیے، اینڈ دیٹ، اور بھی آ جاتے ہیں دوز، دیز، یہ سارے اشارے نا۔ تو اسی طرح عربی میں بھی نا اس طرح کے الفاظ ہیں جو ہم ایز اے اشارہ، جن کو ہم ایز اے ڈیمونسٹریٹو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو انگلش میں میرے خیال سے ڈیمونسٹریٹو ناؤنس کہتے ہیں، ایسے الفاظ جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوں۔ عربی میں ان کو آپ کہو گے اسماء اشارہ، اسماء اشارہ، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس کا بھی پورا چارٹ، آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ اس میں ہم پورا چارٹ یاد کریں گے، اسماء اشارہ کیا ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہو، میں کلر چینج کر لیتا ہوں اسماء اشارہ کا۔ اچھا، سو جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی میں ہمارے پاس 2 جز تھے، ایک تھی صفت اور ایک موصوف، اس طرح مرکب اشاری میں بھی نا 2 جز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اشارہ اور ایک ہوتا ہے مشار الیہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، سمپل سی بات ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ کتاب، ٹھیک ہے نا، یہ کتاب، اب اس میں یہ جو ہے یہ تو اشارہ کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو کہیں گے اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے ورڈ، یہ والا یہ۔ اور کتاب جو ہے، کتاب کی طرف اشارہ ہوا ہے، تو جس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں مشار الیہ، ٹھیک ہے، مشار الیہ۔ اچھا، میں ایک اور ورڈ لے لیتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ گاڑی، ٹھیک ہے نا، تو فوراً سے پہچان جائیں گے، اچھا وہ جو ہے یہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ، اور گاڑی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے، مشار الیہ، ٹھیک ہو گیا، سمپل سی بات ہے۔ جب یہ دونوں کمپلیٹ ہوں گے نا تو پھر وہ مرکب اشاری کہلاتا ہے، جیسے صفت اور موصوف کمپلیٹ ہوتے ہیں تو مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ آپ کا مرکب اشاری ہے۔ اب اس کی اگر آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے نا، تو یہ تو بیسیکلی تھیوری ہو گئی، اگر آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے تو وہ ڈیفینیشن ہوگی، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، کہ ایسا مرکب ناقص، ہم مرکب ناقص پڑھ رہے ہیں نا، یعنی ایک ایسا انکمپلیٹ مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرے گا، اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، اسے مرکب اشاری کہتے ہیں۔ جو اسم اشارہ کرتا ہے اسے آپ اسم اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے آپ مشار الیہ کہتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کی عربی کیا ہے وہ ابھی ہم فی الحال انشاءاللہ نہیں حل کریں گے۔ میں نے بیسیکلی آپ کو آج جتنے بھی ہم عربی میں اسماء استعمال کرتے ہیں اشارہ کے لیے، جیسے آپ کو اردو میں پتہ ہے یہ اور وہ، عربی میں آپ کو پتہ ہوگا ایک ہاذا، ٹھیک ہے نا، تو ہم یہ پورا ایک چارٹ پڑھتے ہیں کہ ہم اگر ایک ہوگا تو کیا کہیں گے، دور کا ہے تو کیا ہے، قریب کا ہے تو کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پورا انشاءاللہ آج ہم ٹیبل پڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ سو اس ٹیبل کو انشاءاللہ آپ اپنے نوٹس میں بنائیں، میں ذرا اس کو اوپر لے جاتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے، اور اس ٹیبل کو نا آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ کچھ چیزیں دیکھیں آپ کی سمجھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اور اس پہ محنت کر کے اس کو زبانی یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو کچھ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ جب تک آپ کو یاد نہ ہو آگے نہ بڑھیے، تو یہ میں آپ کو بہت 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 تاکید سے کہہ رہا ہوں، کچھ چیزیں آپ کو یاد کرنی ہیں۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ ٹیبل بنا رہا ہوں، تو اس کو آپ اس طرح سے ہی لکھیے اور پھر اس کو یاد کیجیے آنے والی نیکسٹ ویڈیو۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسماء اشارہ کا جو ٹیبل ہے، جتنے بھی اشارے قریب اور دور کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں۔ سو اوپر جو ہے میں 3 سیکشن بناتا ہوں۔ واحد کے لیے ہم کیا کہیں گے، اگر میں نے کسی مثنیٰ یعنی 2 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے تو میں کیا کہوں گا، اور اگر میں نے 2 سے زیادہ چیزوں کی طرف یعنی جمع کی طرف اشارہ کرنا ہے تو میں کیا کہوں گا، ٹھیک ہے۔ ان تینوں حالتوں کے لیے 3 ڈفرینٹ جو ہے آپ کو ملیں گے۔
اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز جو عربی میں بڑی میٹر کرتی ہے وہ ہوتا ہے مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے نا، یہ عربی میں بڑا میٹر کرتا ہے. مذکر کے لیے الگ آپ بولو گے، مؤنث کے لیے آپ الگ بولو گے، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ، میں کلر چینج کرتا ہوں، آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. لیٹ سے آئی چوز بلیک. اس میں آپ قریب کے اشارے پڑھو گے، یعنی اگر کوئی چیز قریب ہے وہ کیا ہے، اور پھر آپ بعید، با عین یا اور دال، بعید، بعید کے اشارے پڑھو گے، ٹھیک ہے. اس میں بھی پھر اسی طرح مذکر اور مؤنث کا. اس طرح سے آپ ایک ٹیبل بنا لیں اور انشاءاللہ اب ہم جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں. اگر کوئی مذکر چیز کی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے قریب کی، تو میں جو آپ کو ورڈ پتہ ہے سبحان اللہ یوز کروں گا ہاذا، ٹھیک ہے، ہا اور زا، ٹھیک ہو گیا، ہاذا. اچھا اگر کوئی چیز مؤنث ہوگی، مطلب اس کا مطلب یہی ہوگا، یعنی ہاذا کا مطلب میں آپ کو ساتھ ساتھ بھی دیتا ہوں، ہاذا مینز دس، ٹھیک ہے. اور اگر کسی مؤنث کی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے تو میں ہاذا نہیں بلکہ کہوں گا ہا زیہی، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب بھی دس ہے، لیکن اگین عربی میں مذکر اور مؤنث جو ہے وہ ڈفرینٹ ہم بولتے ہیں، تو اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. اگر کوئی چیز مذکر ہے تو ہاذا، اگر مؤنث ہے تو حاضی ہی. جب میں مرکب بناؤں گا تو اس کی اچھی بڑی پریکٹس ہو جائے گی. آج آپ نے بس اس کو یاد کرنا ہے، ہاذا حاضی ہی. اگر دو چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے کہنا تھا کہ یہ دو چیزیں، ٹھیک ہے نا، اب اس کے لیے ہم ایک الگ سے ورڈ استعمال کرتے ہیں مثنیٰ میں، وہ ہوتا ہے ہازانی، ٹھیک ہے، ہا زانی. وہ آنی آواز یاد ہے آپ کو مثنیٰ میں؟ سمپل وہی، جیسے قلمانی، ہازانی. اچھا اگر یہ اب مثنیٰ بن گیا ہے، یعنی آنی آواز آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی عینی آواز بھی ہوگی. تو حالت رفع میں یہاں پہ اس کی سب کیٹیگری یہ رفع میں ہے، اور نصب اور جر میں آپ کو پتہ ہے، جیسے قلمانی، قلمینی تھا نا، تو اس طرح ہازانی، ہازینی اور ہازینی، اسی کی دو شکلیں میں ایک دفعہ ہی لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب کہیں گے ہاذا، تو ہاذا کیا ہے؟ ہاذا بیسکلی مبنی ہے. یہ حالت رفع میں بھی ہاذا، حالت نصب میں بھی ہاذا، حالت جر میں بھی ہاذا. حاضی ہی حالت نصب میں بھی حاضی ہی، رفع میں بھی اور جر میں، تو یہ مبنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بارے میں ابھی میں تفصیل سے بات کرتا ہوں. اچھا اگر وہ مؤنث ہیں دو، تو میں ہا تانی کہوں گا، ہا تانی، ٹھیک ہے نا. فی الحال آپ اب لکھیے، جب ہم جملے میں استعمال کریں گے تو میں ان کا معنی اور مزید بتاؤں گا. ہا تانی، ہا تینی، اور تیسری شکل بھی ہا تینی ہوگی، تو اس دفعہ میں مطلب دو دفعہ ہی لکھ رہا ہوں. سو ہاذا، ہازانی یا ہازینی، حاضی ہی، ہاتانی یا ہاتینی. اور اگر جمع ہوگا نا تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے ہا اولائی، ہا او لا ای، ٹھیک ہے نا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیز، جسے آپ انگلش میں کہتے ہو دیز. ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے، آپ کہہ لیں دیز ٹو، ٹھیک ہے. سو ہاذا، ہازانی یا ہازینی اور ہا اولائی، حاضی ہی، ہاتانی، ہاتینی یا ہا اولائی. اور یہ سارے قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے میں جلدی سے بتاؤں تو میں کہوں گا یہ کتاب، تو میں کہوں گا ہاذا الکتاب. اگر کوئی چیز مؤنث ہے تو میں کہوں گا ہذیہ الحقیبہ، یہ بیگ، ٹھیک ہے نا. ہاذا الکتاب، ہذیہ الحقیبہ. دو چیزیں ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے مرکب اشاری میں کمپلیٹ کریں گے. اچھا دور کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے لیے میں ریڈ کلر لے لیتا ہوں. دور کے لیے میں اگر مذکر چیز کی طرف اشارہ کروں گا نا، جیسے ہم اردو میں وہ کہتے ہیں، تو عربی میں وہ کا مطلب ہوتا ہے ذالکا. اور مذکر کے لیے ذالکا، آپ نے یہ ورڈ بہت سنا ہوا ہے. اگر مؤنث چیز کی طرف اشارہ کریں گے مطلب اس کا بھی وہی ہوگا، لیکن مؤنث کے لیے آپ ذالکا نہیں کہتے ہو، آپ کہتے ہو تلکا، ٹھیک ہے نا. جیسے اب ہاذا اور حاضی ہی دونوں کا مطلب دس تھا، تو اسی طرح تلکا اور ذالکا دونوں کا مطلب وہی ہے، لیکن جسے میں اب دیٹ کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں آپ کو مذکر مؤنث کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. دونوں کا مطلب دیٹ ہی ہے، لیکن ذالکا آپ مذکر چیز کے لیے کہیں گے، ٹھیک ہے، اور تلکا آپ مؤنث چیز کے لیے کہیں گے. اچھا اس کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ ذالکا سے یہ بن جائے گا زانیکا، زانیکا، ٹھیک ہے. اور اس کی بھی جیسے مثنیٰ میں حالت نصب اور جر تھی نا، اس کی ہوگی، یہ ہوگا زینیکا حالت نصب میں، اور زینیکا ہی حالت جر میں. تو اس کی ایک ہی شکل رہتی ہے، تو میں ایک بار ہی لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. زانیکا، زینیکا، زینیکا، تو ایک دفعہ میں لکھ رہا ہوں کامن کر کے. تلکا سے ہو جائے گا یہ تانیکا، تانیکا، آپ نے صحیح گیس کیا. تینیکا حالت نصب اور جر میں، تئی
का, तानिका, तैनिका और तैनिका। اور جس طرح جمع میں ایک ہی ورڈ آیا تو اس میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ آئے گا، وہ آپ کو پتہ ہے اولائکا. سنا ہوا ہے نا آپ بچپن سے ماشاء اللہ سنتے آ رہے ہیں، تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ماشاء اللہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہیں چیزیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے الحمدللہ. سو اولائکا آپ کا یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا. اولائی کا مطلب ہوتا ہے دوز، وہ سب، ٹھیک ہو گیا. سو اس چارٹ کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. ہاذا، ہاذانی، ہاولائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاولائی، ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. اب آپ کہیں گے کہ یہ بیسکلی دو دو کیوں ہیں اور یہ سنگل سنگل کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہاذا اور ہاذیہی، ذالکا اور تلکا، ہاولائی، اولائکا، مطلب کہنے کا مطلب ہے واحد اور جمع کے جو اشارے ہیں نا وہ مبنی ہیں. اب مبنی کیا ہوتا ہے؟ ایسے اسما جو تین حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل ہا اولائی کی مجھ سے آپ حالت رفع پوچھیں گے نا تو یہ ہا اولائی ہے. ہا اولائی کی حالت نصب کیا ہے؟ ہا اولائی. ہا اولائی کی حالت جر کیا ہے؟ ہا اولائی. تو ان کی جو حالتیں وہ سیم رہتی ہیں. یہ جو مثنیٰ ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا میں کلر بھی چینج کرتا ہوں، یہ لیٹ سے میں بلو کرتا ہوں. یہ مثنیٰ میں یہ آپ کی دو حالتیں ہیں، ہاذانی، ہاذینی، ٹھیک ہے نا. تو دو حالتوں کا آپ کو پتہ ہے کون سا آتا ہے. سو اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے. تو واحد اور جمع کے جو اشارے ہیں وہ مبنی ہیں، اور ان کی بیسکلی اور ان کی دو شکلیں، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ کو مزید باتیں آنے والی کلاس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ اچھی طرح اس کو لکھیے، ایک دو دفعہ لکھیے اور یاد کیجیے. یاد رہے کہ جو چیزیں میں آپ کو ہوم ورک یاد کرنے کے لیے کہوں، آپ تب تک اگلی ویڈیو نہ دیکھیں جب تک اس کو یاد کر لیں. سبحان اللہ، ٹھیک ہے. تو پلیز اس کو یاد کریں، آنے والی ویڈیو تک کوئی زیادہ کام نہیں ہے انشاءاللہ. سو انشاءاللہ اس سے آپ کی بہت مدد ہوگی، بعد میں انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا کہ بہت اچھا ہوا جو میں نے یاد کر لیا. تو اسی طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے مذکر کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، مؤنث کے لیے کیا کہتے ہیں، مذکر کے لیے ہم جمع میں کیا کہیں گے، مؤنث کے لیے ہم جمع. تھوڑا ٹائم لگائیے، تھوڑا اس کو ایبزارب کیجئے، ٹھیک ہے نا، چیزوں کو سمجھیں بھی، صرف لکھیں نہیں. اور ایک اور اہم بات، جو لوگ نوٹس لے رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نوٹس کو ریوائز بھی کریں. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ذهب كل شيء وبقي ما كتبنا، وذهب كل شيء وبقي ما حفظنا. یعنی سب کچھ چلا گیا اور باقی وہی رہا جو ہم نے لکھ لیا، اور باقی وہی رہا جو ہم نے یاد کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو آپ یاد رکھیے گا. تو جو چیزیں آپ لکھیں گے نہیں، ان کو یاد نہیں کریں گے، تو وہ چیزیں ایک نہ ایک ٹائم ذہن سے نکل جائیں گے. تو اتنی ساری محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس چیز کو انشاءاللہ بہت سیریس لیجیے.